آج کل قرآن پاک کی آیت کے حوالے دینے کے حوالے سے بہت زیادہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا یہ کس حد تک ہونی چاہیے، کس حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں بھی جو ہے قرآن پاک کے ایک طالب علم ہونے سے اور ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج اس پر بات کر رہا ہوں، اور آپ اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حوالہ دیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اس کے کیا اصول ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عاصم شجاعی آفیشیل چینل اور میں ہوں عاصم شجاعی۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ کس وقت دیا جا سکتا ہے، کس وقت نہیں دیا جا سکتا۔ آج اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ حوالہ صحیح ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے میرا خیال میں قرآن پاک میں بہت سے علوم کے ٹچز ہیں، اس میں ہسٹری کے ٹچز ہیں، اس میں سائنسز کے ٹچز ہیں، سوشل سائنسز کے ٹچز ہیں۔ تو جب آپ ان کے حوالے دیتے ہیں تو اس وقت تو کسی قسم کے آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کا حوالہ صحیح آیت کے ریفرنس کے ساتھ دے سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں اخلاقی اقدار اور خاص طور پر جو مستقل اقدار ہیں، لازوال اخلاقی اقدار ہیں، ان کی جو آیات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ شخص وہ حوالے دے جو ان اخلاقی اقدار پر عمل پیرا بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ان اخلاقی اقدار پر عمل پیرا نہ ہو تو اسے بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے اخلاقی اقدار کے جو ہے وہ حوالے دے جن پر وہ خود عمل نہیں کر رہا۔ تو بات یہ ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک بندہ جو ہے وہ خود نماز پڑھتا نہیں اور دوسروں کو کہتا پھر رہا ہو کہ آپ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح سے ایک بندہ خود وعدہ خلافیاں کرتا ہو اور دوسروں کو کہے کہ آپ وعدے پورے کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک بندہ خود تو ملاوٹ کر رہا ہو اور دوسروں کو کہے کہ آپ ملاوٹ نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک بندہ خود جھوٹ بول رہا ہو اور دوسروں سے کہہ رہا ہو کہ آپ جھوٹ نہ بولا کرے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں تو ان پر عمل پیرا جو بندہ ہوتا ہے وہی بھی اس کا حوالہ دے سکتا ہے اور اسی کو ہی دینا چاہیے، لیکن جو بندہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے اس کو کسی صورت میں بھی اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو ذرا قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ ذرا اس آیت کو بھی سامنے دیکھیے تو اس میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے ہی کہ وہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ آپ جو کام پہ خود عمل نہیں کرتے اس پر آپ مطلب کیوں آپ کہتے پھر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جب تک آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر ساتھ پھر آپ پر انگلیاں اٹھے گی۔ اگر آپ خود جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، دوسروں کو جھوٹ بولنے سے روک رہے ہو، تو لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے تم خود تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس وجہ سے جب بھی قرآن پاک کی جو لازوال اخلاقی اقدار ہیں ان کا جب بھی کوئی حوالہ دے تو اس کا اس بات کا خیال رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ان اقدار کا، ان ویلیوز کا کچھ خیال نہیں رکھا جاتا، اور لوگ جو ہیں کتابیں لکھ ڈالتے ہیں اور اس میں کوئی مستند حوالے نہیں دیتے، تو یہاں تو یہ چل جاتا ہے اور یہاں چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو وہاں جو بھی کوئی بات کسی کی کوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایگزیکٹ حوالے دیا کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ حوالہ نہیں دیا جاتا، ریفرنس صحیح نہیں دیا جاتا، اور بلکہ دیا ہی نہیں جاتا، پہلے تو عادت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ مس کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خود جس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ان باتوں پر بڑا سٹریس کر رہے ہوتے ہیں، ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بحث ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے وہ قرآن پاک کا جو نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ادنا سا طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات میں مکمل طور پر واضح کر سکا ہوں گا، اور اگر میں واضح کر سکا ہوں تو آپ میری جو ہے اس پر اپنی کوئی کمنٹ ضرور دیجیے گا جو میں نے آپ کے پاس سامنے خیال رکھا ہے، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔